حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون۔ یہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ سورہ مائدہ اپنے نزول کے اعتبار سے ایک مدنی صورت ہے، اور جتنی بھی صورتیں مدنی ہوتی ہیں وہ احکامات سے بھری ہوتی ہیں۔ مکی صورتوں میں احکامات نہیں ہوتے، مسائل نہیں ہوتے، وہاں صرف ایک موضوع پر بات ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جو سامنے بیٹھے مناسب نہیں ہے، ہاتھ میں قرآن ہے، آپ وہاں بیٹھے۔ تو مکی صورتوں میں موضوع ہوتا ہے صرف ایک کہ اللہ ایک ہے، توحید کا مسئلہ، اور مدنی صورتوں میں پوری صورت بھری ہوتی ہے احکامات سے، یہ حلال، یہ حرام، یہ حلال، یہ حرام، یہ فرض، وہ واجب، پوری صورت اس سے بھری ہوتی ہے۔ تو سورۃ المائدہ میں بھی احکامات بھرے ہوئے ہیں، شکار کے احکامات، اور آپ کا وضو کے فرائض کا مسئلہ اس کے اندر ہے، اور قتل کا بدلہ کیا ہوگا، کسی نے کسی کا کان کاٹ دیا، آنکھ پھوڑ دی، ناک کو زخمی کر دیا، کیا بدلہ ہوگا، اس صورت میں تمام احکامات ہیں۔ تو جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں قرآن مجید نے بڑی اہم چیزیں بیان کی۔ فرمایا حرمت علیکم المیتہ، کہ کان کھول کر سنو، اب سے تمہارے لیے مردار حرام ہے، مردار جانور تمہارے لیے حرام ہے، جو خود کی موت مر گیا ہو یا کیسے بھی مرا، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ دوسری چیز والدم، خون، یہاں تو خون کہا ہے، ابھی کل کو 8ویں پارے میں آئے گا دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون، یہ بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا ناپاک جانور کا گوشت، اور گوشت سے مراد جب گوشت کا لفظ بول دیا تو اس ناپاک جانور کا کہ جسم کا ہر حصہ کمپلیٹ ناپاک ہے، حرام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور بھی حرام ہے کہ جس پر نام لیا جائے اللہ کے علاوہ کا۔ کسی مزار پر گئے، جانور خریدا کہ آپ کے نام پر یہ ہم ذبح کر رہے ہیں، یہ حرام ہے، اس کا کھانا کمپلیٹ حرام۔ یہ کسی میرے یا کسی کے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، جس مذبوحے پر، جس ذبح کیے ہوئے جانور پر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے وہ حرام ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نام تو کسی اور کا لیا مگر بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا، جمہور علماء کہتے ہیں یہ بھی حرام۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال کا فیصلہ کس لحاظ سے ہوتا ہے، نیت کیا ہے، اس اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد والمنخنقہ، وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو، یہ بھی حرام۔ والموقوذہ، وہ جانور جس کو چوٹ بہت زور سے لگی، وہ اس چوٹ کی بنیاد پر مر گیا۔ والمتردیہ، اور وہ جانور، والنطیحہ، یہ دو جانور ہیں، ان میں سے ایک ہے وہ کہ سینگ لگ کر مر جائے، دوسرا اونچائی سے گرنے سے مر جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا وما اکل السبع الا ما ذکیتم، وہ بھی حرام ہے جس جانور کو کسی درندے نے، شیر نے، دوسرے درندے نے کھا لیا ہو، یہ حرام ہے، مگر ایک شرط لگا دی الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ تم اس کو ذبح کر لو۔
اب یہ کیا ہے؟ دیکھیں شروع میں 4 چیزیں، مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اس کا ہر پارٹ، وما اہل لغیر اللہ، اور وہ جانور جس پر اللہ کا نام لیا گیا، غیر اللہ کا نام لیا گیا، یہ 4 تو کبھی بھی حلال ہو ہی نہیں سکتے۔ خنزیر کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا، خون بہتا ہوا کبھی حلال نہیں ہو سکتا، مردار کبھی حلال نہیں ہو سکتا، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ ان شروع کے 4 کو آپ چھوڑ دیں، ان 4 کے بعد جتنے گنائے ہیں، گلا گھونٹ کر مار دیا ہو، کسی زیادہ مار سے مر گیا ہو، سینگ کی مار سے مرا ہو، چٹان یا اونچائی سے گرنے سے مرا ہو، یا درندے نے کھا لیا ہو، گلا گھونٹ دیا تھا، کچھ جان باقی تھی، آپ گئے، آپ نے دیکھا رہے ابھی زندگی باقی ہے، ابھی روح ہے، آپ نے جلدی سے چاقو لیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہا، یہ حلال ہے۔ 2 جانور آپس میں لڑ رہے تھے، ایک نے سینگ مار دیا، ابھی آخری وقت کو پہنچ گیا مگر روح باقی ہے، مالک نے دیکھا ارے ابھی تو زندہ ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا، یہ حلال ہے۔ اور اسی طرح یہاں ایک مسئلہ آیا سخت مار سے مرنے کا، اس کے اندر وہ تمام مسائل آ جاتے ہیں شکار کے، کہ جانور کیسے حلال ہوگا۔ تو سنیں، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ جو مشہور حاتم تائی کے بیٹے ہیں، ان کو قید کر کے لایا گیا، تو انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی میں شکار کرتا ہوں، اب میرا جو تیر ہوتا ہے اس کے پیچھے اتنی لمبی تقریباً لکڑی ہوتی ہے، میں پھینک کر مارتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر وہ تیر کی نوک سے جانور مرا ہے تو حلال، لیکن اگر اس نوک سے نہیں مرا، پیچھے کا حصہ جا کر لگا تو حرام۔ اور وہ بھی شرط کیا ہے؟ تیر یہ کہہ کر چھوڑا گیا ہو بسم اللہ اللہ اکبر۔ ایسا نہ ہو کہ شوقیہ اس میں شکار میں گئے تھے، جانور کو ہم نے شکار کر لیا حلال ہو گیا، نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اور تیر بھی نوک سے جا کر لگے۔ اسی بنیاد پر جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ اگر آپ نے شکار کرنے کے لیے کیونکہ ماڈرن زمانہ ہے، آپ نے بندوق سے گولی چلائی، جا کر لگ گئی، جانور مر گیا، حرام ہے۔ آپ اس کا شکار کریں زخمی کرنے کے لیے، قبل اس کے کہ اس کی روح نکلے جا کر ذبح کر لیں، حلال ہو جائے، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں بہرحال۔ اس کے بعد کا اہم مسئلہ وہ سنیں، قرآن نے کہا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، وہ جانور بھی حرام ہوگا جس کو تھان کسی بت کے سامنے، کسی پتھر کی مورتی کے سامنے ذبح کیا گیا ہو۔ کعبۃ اللہ میں لات و عزا کے نام کی 2 بڑی بڑی مورتیاں تھیں، مشرکین مکہ ان کے نام پر ذبح کر دیتے تھے۔ اب چاہے مورتی ہو یا نہ ہو، عقیدہ کسی کا بھی آپ رکھیں، صرف ایک اصول، ایک رول یاد رکھیں، چاہے نام اس جانور پر اللہ کا لے کر ذبح کیا گیا، اگر نیت میں یہ ہے کہ ہم فلاں کی طرف فلاں کے لیے ذبح کر رہے ہیں تو کوئی جانور حلال نہیں ہو سکتا۔ صرف اتنا یاد رکھیں، ہم فلاں پیر کے نام پر، فلاں ولی کے نام پر، اس مزار والوں کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے نام پر، یہ حلال ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے شرک ہی حرام ہے۔ اللہ نے اپنے لیے کیا کہا؟ ہم اپنی ذات و صفات میں کسی کو آپ شریک کریں، یہ برداشت نہیں ہے۔ قرآن مجید کا 17واں پارہ، قرآن مجید نے بڑی مثال بیان کی، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ جو انسان یہ کہتے ہیں کہ نہیں لکشمی پیسے کی دینے والی، فلاں یہ ہمیں ایجوکیشن دینے والا، اس سے بیٹا ملتا، اس سے بیٹی ملتی، تو قرآن سوال کرتا ہے کہ بے وقوفو، اگر ایک کی جگہ 2 خدا ہوتے تو کائنات کا کیا ہوتا؟ یہ تو تباہ ہو جاتی۔ کیسے؟ ایک خدا کہتا نہیں اب گرمی ہوگی، دوسرے والے صاحب سردی ہوگی، ایک اور ہوتا تیسرے والے بارش ہوگی، اب آپ بتائیں کائنات کیسے چلے گی؟
خدا کے ایک ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کائنات اپنی منزل کی جانب سکون کے ساتھ چل رہی ہے، کوئی فساد نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ ایک خاندان کے دو ذمہ دار بن جائیں، وہاں اختلاف، لڑائی ہو یا نہ ہو، اختلاف ضرور ہوگا۔ کسی کمیٹی کے دو صدر بنا کر آپ دیکھیں پھر کیا ہوگا؟ کچھ دنوں کا سکون ہوگا، اس کے بعد بے اطمینانی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بات، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، یہ نہیں چلے گا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، ایک رسم تھی مشرکین مکہ کے یہاں کہ وہ کیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا جو خادم ہوتا تھا اس کے پاس 7 تیر ہوتے تھے، تیر پھال والے، کسی پر لکھا ہوتا تھا لا نہیں، کسی پر نعم ہاں۔ اب مکہ والے تو عقیدے کے اعتبار سے ان کے یہاں تو اچھائی تھی نہیں، کوئی بھی آتا میرا فیوچر کیا ہوگا، میرا مستقبل کیا ہوگا، ذرا دیکھ کر بتائیں، وہ تھیلے سے تیر نکالتا، دیکھیں یہ کیا ہے، اگر اس پر ہاں لکھا ہوا کہ نہیں یہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں اچھا ہے، اگر کسی پر لکھا ہوا کہ لا نہیں یہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں، اس سے منع کیا۔ اور ایک دوسری شکل، مکہ والے کسی بت کے نام پر نمبر 1 جانور ذبح کرتے، وہ تو حرام تھا ہی، اگر ذبح بھی کرتے تو وہ کیا کرتے تھے، گوشت کو برابر تقسیم نہیں کرتے تھے۔ وہ جو خادم کعبۃ اللہ کا رہتا اس کو بلاتے ذرا اپنے تیر نکالو، جس کے کہ یہ 7 آدمی ہیں، ہم 7 تیر تقسیم کر دو، جس کے تیر پر لا یعنی نہیں لکھا ہوا آ گیا اس کو کچھ نہیں ملے گا، جاؤ۔ تو قرآن نے کہا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بالکل جانور میں جس کا جتنا حصہ ہے، جتنے پیسے دیے ہیں اس کے حساب سے آپ تقسیم کر دیں۔ تو بہرحال جو آج کے آیت کی سب سے اہم بات تھی وہ 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز اگر ذبح کی جائے وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز جو ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کسی جانور کا گلا گھوٹ دیا جائے، چوٹ لگ جائے تو اس میں طریقہ یہ ہے اوپر اونچائی سے گر جائے، اگر زندگی کی امید باقی ہے تو اس کو ذبح کر لے۔ ہاں ایک چیز یاد آئی، اس کو آپ سے ذکر کر دوں، ان کے اندر ایک چیز مستثنا ہے، مردار جانور، وہ ہے مچھلی، وہ جائز ہے، مر بھی جائے تب بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ خون میں 2 چیزیں ہیں، خون حرام ہے، مگر جو جانور کے اندر سے جگر نکلتا ہے وہ جائز ہے کھانا، تلی نکلتی ہے وہ جائز ہے کھانا، حالانکہ وہ بھی ظاہراً خون لگتا ہے کہ ہاں ہے خون جمع ہوا، کوئی بھی کہہ سکتا ہے یہ بھی حرام ہونا چاہیے تھا۔ تو حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے صاف فرمایا کہ تمام بہتا ہوا خون حرام ہے سوائے ان 2 چیزوں کے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔